یہ سورہ بقرہ کا 34واں رکوع ہے، 34، اور تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، انفقو، خرچ کرو، مما، اس سے جو، رزقناکم، ہم نے تمہیں روزی دی۔ اے ایمان والوں، جو ہم نے تمہیں روزی دی اس میں سے ہماری راہ میں، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اسے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، ولا خلہ، اور نہ کافروں کے لیے کوئی دوستی ہے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کافروں کے لیے کوئی سفارش ہے، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہیں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، کفر کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے بنگلے، ہماری کاریں، ہمارا سارا مال یہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں، مسجد میں، مدرسے میں دینا، کنواں کھدوانا، کہیں پانی کا انتظام کرنا، یہ وہ کام ہیں جو ثواب جاریہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کافروں کو دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انہیں نیک لوگوں سے دوستی کام آئے گی۔ نیک لوگوں سے دوستی فائدہ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دیندار اور نیک لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حق بات کہتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹوکیں گے، اس لیے وہ نیک لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ حالانکہ اگر نیک آدمی آپ کی اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے، اگر آپ عمل نہیں بھی کرتے تو کم از کم یہ بات سننے کا آپ کو ثواب تو ملتا ہے، اور دل میں یہ باتیں اثر کرتی ہیں، کبھی نہ کبھی تو عمل کریں گے۔ اور پھر نیک لوگوں سے دوستی کام آئے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو مقام و مرتبہ دے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جسے تم اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہو لے جاؤ، تو وہ اپنے دوستوں کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ جس کا دنیا میں اس سے تعلق رہا وہ سارے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کے قریب ہونا چاہیے، ایسوں کو دوست بنانا چاہیے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جو عشق رسول کی باتیں کرتے ہوں، جو ہمارے دلوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ شفاعت مومنین کے لیے ہے۔ اللہ کے نیک بندے، فرشتے، اولیاء، انبیاء شفاعت کریں گے، اور شفاعت کبریٰ کا دروازہ محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، تو یہ شفاعت مومنین کے لیے ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہے، یعنی وہ کفر کر کے، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھے ہیں۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور اسے نصیحت کرنے والا اس کا خیر خواہ ہوتا ہے جو اسے نقصان سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، خوب خرچ کریں،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ذہن میں رکھے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے، خیرات دینے سے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی جگہ دنیا میں ہمیں 10 مل جاتے ہیں، بلکہ اس سے زائد بھی مل جاتے ہیں جب اللہ فضل فرماتا ہے۔ اور مال خرچ کرنے سے جو آفات، بلیات، مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ مجھے ایک بھائی ملے اور انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان کے ساتھ اچانک سے حادثہ ہو گیا اور تقریباً 15 لاکھ روپے ہسپتال میں خرچ ہو گئے، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں، لیکن شفا نہیں ملی۔ جب انسان مسجد میں، مدرسے میں، دین کے کاموں میں، اسی طرح کنواں کھدوانے میں، غریبوں کی مدد میں وہ مال خرچ کرتا ہے تو کئی بڑے بڑے نقصانات سے اور آفتوں، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آگے جو آیت کریمہ ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی کیا شان و عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بخاری شریف کتاب الوکالہ، باب اذا وکل رجل رجلا فترک الوکیل شیئا، حدیث نمبر 2311، مطبوعہ دارالفکر بیروت لبنان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقے کے مال کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات کا وقت تھا، کوئی آیا، آ کر وہ غلہ جو صدقے کا تھا وہ چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا، وہ رونے لگا اور وہ کہنے لگا میں غریب ہوں، غربت نے مجھے مجبور کر دیا، اس لیے میں چرانے کے لیے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آ گیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ کی عطا سے محبوب بہت کچھ جانتے ہیں، علم کے بے حساب خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ، رات کا تمہارا قیدی کب ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ پھر رات کو پھر آیا، پھر غلہ چرانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے گرفتار کر لیا۔ وہ اس سے زیادہ رونے لگا اور اپنی غربت کا شکوہ کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کا قیدی تمہارا کیا ہوا؟ انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کو میں انتظار کر رہا تھا، کیونکہ حضور نے پچھلی رات بھی یہ فرمایا تھا، اس رات بھی یہ فرمایا، اور آپ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جب حضور نے فرمایا ہے کہ وہ آئے گا تو وہ ضرور آئے گا۔ آپ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اب یہ جتنا بھی رو لے میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور گرفتار کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ رات کے وقت وہ آیا اور غلہ چورانے لگا تو آپ نے اسے گرفتار کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اب تو جتنا بھی رو، جتنے بھی فریاد کر، میں اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا دعنی، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اعلم کا کلمات، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، اللہ تعالی ان کے ذریعے آپ کو نفع دے گا۔ قلت ما ہن،
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ کلمات کون سے ہیں؟ قال، وہ بولا اذا اویت الی فراشک، جب آپ بستر پر جائیں سونے کے لیے، فقرا آیت الکرسی، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں، فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ پوری رات تمہارے ساتھ ہوگا، ولا یقربنک شیطان حتی تصبح، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی، یعنی پوری رات تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، حفاظت کرنے والا فرشتہ حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح میں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اما انہ قد صدقک، آپ نے فرمایا بے شک اس نے بات سچی کہی، وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ قال لا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں معلوم۔ قال ذاک الشیطان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، یعنی شیطان رات کو غلہ چرانے کے لیے آتا تھا۔ اور بات اس نے درست کہی کہ جو رات کو بستر پر جا کر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، پوری رات فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ مختلف قسم کی جو بیماریاں پائی جاتی ہیں، احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی بیماریاں جنات و شیاطین کے اثرات سے ہوتی ہیں، اور اس بات کو اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو آیت الکرسی لازمی پڑھ کر سوئیں۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھ لیں، اور حفاظت کی نیت سے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ پورے جسم پر پھیر لیں، اپنے سینے پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، بیماریوں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ جو شخص نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو مرتے ہی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے آخر میں جو آیت کریمہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کی 11 مرتبہ تکرار کرے۔ تکرار کا انداز یہ ہو کہ اپنی انگلیوں کا حلقہ بنا کر آنکھوں پہ رکھ لے اور 11 مرتبہ پڑھے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور پھر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی انگلیاں ہٹائے اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر آیت کرسی مکمل کرے، اپنی انگلیوں پہ دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے۔ انشاءاللہ تعالی اگر بینائی کم ہوگی تو بینائی کی کمی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آنکھیں محفوظ رہیں گی۔ آئیے ہم آیت الکرسی کو سماعت کریں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ آپ زندہ ہے، القیوم اور اوروں کا قائم رکھنے والا، یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو زندگی اسی نے عطا فرمائی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، وہ اونگ سے اور نیند سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ کی مملوک ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ تو جو لوگ شرک کرتے ہیں
وہ یا تو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، یا دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، یا پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، یا پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، تو مملوک کو خدا سمجھنا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی، چاند کی، تو فرمایا آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا بھی مالک اللہ ہے۔ تو جو خالق ہے اسے چھوڑ کر مملوک کی پوجا کرنا اور اسے خدا سمجھنا یقیناً یہ نادانی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے اس کے حکم کے بغیر۔ اس میں مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے بت شفاعت کریں گے، تو فرمایا گیا کہ یہ بتوں کو شفاعت کا اذن نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء اور فرشتے شفاعت کریں گے، لیکن مومنوں کے لیے کریں گے۔ کافروں کے لیے کوئی شفاعت کل بروز قیامت نہ ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے سارے امور وہ جانتا ہے۔ جو پہلے ہوا، جو بعد میں ہوگا، وہی جانتا ہے حقیقی طور پر۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالی جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی علم مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو، اولیاء کو، انبیاء کو علم عطا کیا، اور سب سے زیادہ علم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ سارے فرشتوں، سارے انبیاء، سارے اولیاء اور ساری مخلوق کا علم جمع ہو کر بھی حضور کے علم کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالی کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ساری مخلوق کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء، اولیاء اور فرشتوں اور ساری مخلوق کا علم جمع کیا جائے تو اسے اللہ کے علم سے جو نسبت کی بات کی جائے تو اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ کئی مقام پر بیان فرمایا کہ اگر کروڑوں سمندر ہوں، اس کے سامنے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو بتاؤ ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کروڑوں سمندروں کے سامنے کیا نسبت ہے؟ فرمایا جو بھی نسبت ہے مخلوق کے علم کو اللہ کے سامنے وہ نسبت بھی حاصل نہیں۔ اس سے ایک وسوسے کی کاٹ ہو جاتی ہے جو اعلی حضرت امام اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ اعلی حضرت نے اللہ اور حضور کے علم کو برابر قرار دیا، تو یہ بات غلط ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے جگہ جگہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ مخلوق کا علم، حضور کا علم کبھی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ کی عطا سے ہے، لہذا کسی صورت میں برابری نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے۔ عالم الغیب کا لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب کہنا منع ہے، کیونکہ عالم الغیب کے معنی یہ ہوتے ہیں ذاتی طور پر غیب کو جاننے والا، اور ذاتی طور پر غیب کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے اولین اور آخرین کا بے حساب علم عطا فرمایا، کثیر علم عطا فرمایا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد
علم اور قدرت ہے، اس کے علم و قدرت میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد عرش ہے، تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے عرش میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں، اتنا وسیع عرش ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہ مراد ہے، وہ ایک کرسی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جو زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، سمت، ڈائریکشن، جہت سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی نگہبانی بھاری نہیں، آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جب آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھیں اور یہاں پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لیں اور ہلکا بنا لیں۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھی آنکھ پہ رکھ لیں، الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹی آنکھ پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ پڑھیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پوری آیت الکرسی تو ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر اسے 11 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پھر جب 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اپنی انگلیاں ہٹا دیں اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر آیت الکرسی پوری کر لیں۔ پھر انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آنکھیں محفوظ رہیں گی، اس کا نور انشاءاللہ قائم رہے گا اور نور میں جو کمی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے بلند بڑائی والا، وہی بلند و بالا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا ضروری ہے، پہلے اس کا صحیح مفہوم سمجھیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں، یعنی دین بالکل واضح ہے۔ جو عقل مند دین پر غور کرے گا اس کا دل یہ گواہی دے گا یہ سچا دین ہے، پھر ایمان قبول کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انسان ایک مسلمان ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی سختی نہ کی جائے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو کوئی سختی نہ ہو، روزے نہ رکھے تو کوئی سختی نہ ہو، کسی کو قتل کر دے، وہ چوری کرے یا کسی کا مال لوٹ لے اور ہم کہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کا جو جی چاہے کرے۔ نہیں، دین کے اصول ہیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی، ڈاکو کو سزائے موت دی جائے گی، اسی طرح جو فرائض میں کوتاہی کرے گا اس کے لیے سزائیں ہیں۔ بے حیائی کی اجازت نہیں، ہم جو چاہیں لباس پہنے اس کی اجازت نہیں، دین کے اصول ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کو جو کرنا ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق عدالت کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ہمیں اس پر خوشی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور پاکستان میں یہ قانون موجود ہے 1973 کے آئین میں اور قرارداد مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ ملک میں وہی قانون پاس ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی قانون پاس ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو کل عدم سمجھا جائے گا۔ ابھی چند دن پہلے سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا
2016 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ قانون قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ وہ قانون میں یہ شک موجود ہے کہ 18 سال سے کم عمر کوئی کافر غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے قانوناً اجازت نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن پاک اور حدیث پاک کے خلاف قانون ہے، اسلام اور شریعت سے مقابلہ ہے۔ ہم ہمارے حکمرانوں کو اور سندھ اسمبلی کے تمام اراکین کو یہ بات باور کراتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہ کریں اور اس قانون کو منسوخ کریں، ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری، اس کے علاوہ بھی اور شکیں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، یعنی یہ قانون بنا کر کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے جو ہندو ہیں، خاص طور پر سندھ میں ایک خاص تعداد پائی جاتی ہے جو ہندوؤں کی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ قانون بنا کر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مسلمان ہونا اور مشکل ہو جائے۔ حالانکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ حکومت اسلامیہ ایسے قوانین وضع کرے، ایسی سہولتیں پیدا کرے کہ جو اسلام قبول کرنا چاہیں ان کے لیے راستے کھلے ہوں، ان کی مشکلات کو آسان کیا جائے، اور یہ دین کے قبول کرنے کو مشکل بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں، CIA را موساد کے ایجنٹ ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے بدلے میں ڈالر اور پاؤنڈ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا حال یہودی علماء جیسا ہے کہ جنہوں نے چند سکوں کی خاطر اپنا دین اور اپنی آخرت برباد کی، یہ کب تک جئیں گے؟ ذلت کے ساتھ موت ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے غلط قوانین بنانے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ فرمائے اور ایسا نظام قائم ہو کہ پاکستان کے آئین میں جتنی غیر اسلامی شکیں ہیں اور عدالت کے نظام میں جتنا غیر اسلامی طریقہ کار ہے سب کا خاتمہ ہو، سارا نظام درست ہو۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی نیک راہ گمراہی سے، یعنی بالکل واضح ہو گیا کہ گمراہی کیا ہے اور سیدھی راہ کیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑی مضبوط گرہ کو تھام لیا، بڑی مضبوط رسی کو تھام لیا، لا انفصام لہا، جسے کبھی کھلنا نہیں، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں اور اسے جنت لے جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مسلمانوں کا والی ہے، مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، مسلمانوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، کفر سے، دلالت سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی دیتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ شیاطین انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ حضرت سر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو قرآن نہیں بھولے گا، اور اگر کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہیں تو پھر جتنا یاد کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔
تو جو بچے حفظ قرآن پاک کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن جب عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو حافظے میں نسیان ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سونے سے پہلے یہ پڑھیں، انشاءاللہ حافظہ محفوظ رہے گا۔ اس طرح ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں یعنی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھ لیں، پھر یہاں سے 3 آیتیں، ایک آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد یہ 2 آیتیں جو ابھی ہم نے ترجمہ اور جس کی ہم نے ابھی تفسیر سماعت کی، ہم فیہا خالدون تک، یعنی آیت الکرسی کے بعد یہ 2 آیتیں یہاں تک یہ رکوع پورا ہو جائے، ہم فیہا خالدون تک، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ جو یہ 10 آیتیں پڑھے گا رات کو سونے سے پہلے، جو قرآن اسے یاد ہے وہ کبھی بھولے گا نہیں، انشاءاللہ اس کا حافظہ بھی قوی ہوگا، اور انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی اس کا حافظہ قوی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 34واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس کے نور سے ہمیں روشن و منور فرمائے۔